ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها. رمضان کے تعلق سے خود اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس مہینے میں ان رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا. اب آپ کے ذہن میں ایک بات اور ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک بات آ سکتی ہے کہ رمضان تو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہوا، تو صرف رمضان ہی میں قرآن کیسے اترا؟ قرآن تو شوال، ذی-قعدہ، ذی-الحجہ، محرم، سفر ہر مہینے میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن رمضان میں اترا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں سورہ قدر میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اس کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں محفوظ ہے، فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ 30 پارے کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں اتارا، اور پھر وہاں سے اس دنیا میں تھوڑا تھوڑا کر کے جب جیسی ضرورت ہوئی قرآن نازل ہوتا رہا، آیتیں اترتی رہیں. تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن 30 پارہ ایک ساتھ نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر. پھر آسمان دنیا سے اس دنیا میں وقتاً فوقتاً جب جیسی ضرورت ہوئی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن 23 سالوں میں نازل ہوا. تو بہرحال رمضان کی عظمت اور احترام کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا. چونکہ یہ رمضان تو برکت والا مہینہ ہے اور قرآن اترا، اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. یہ ایک نسبت ہے. نسبت کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ کپڑا جو ہم آپ پہنتے ہیں یا بیڈ پر بچھاتے وہ عام کپڑا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں، لیکن ایک کپڑا جس کو قرآن کا جزدان بنا دیا جاتا ہے، قرآن سے اس کا اٹیچمنٹ ہوتا ہے، تو وہ قابل احترام ہوتا ہے. ایک آدمی کسی کا چپراسی ہے تو وہ چپراسی ہے، لیکن اگر کوئی ڈی ایم کا اور پرائم منسٹر کا چپراسی ہو تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلانے کا پیے ہوں. تو قرآن جو ہے یہ رمضان میں اترا، تو رمضان کو قرآن سے کافی لگاؤ ہے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے. اس طریقے سے رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے. اور رمضان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ گنتی کا دن گن لے دوسرے مہینوں میں. مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا تو فرض ہے، لیکن اللہ نے بیمار کو یہ چھوٹ دیا ہے کہ اگر روزہ رکھنے کی واقعی سکت نہ ہے تو ابھی روزہ نہ رکھو، علاج کراؤ اور پھر بعد میں اس کی قضا کر لو. اسی طریقے سے مسافر ہے کہ مسافر کو اللہ نے چھوٹ دیا ہے کہ سفر میں روزہ نہ رکھو، اور جب تمہارا سفر ختم ہو جائے تو بعد میں جتنے دن روزہ نہیں رکھے ہو اس کی قضا کر لو. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو، بیمار آدمی بیماری کی وجہ سے اور مسافر آدمی سفر کی وجہ سے ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے. ایک میں حدیث پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس پہ اپنی بات میں مکمل کروں گا. ایک حدیث ہے، اس کے راوی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سلمان رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر شہر جعل اللہ صیام فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا
من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وآتقه من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ فارس کے رہنے والے ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے اخیر میں ہم لوگوں کو ایک واضح نصیحت کیا، یعنی دین کی باتیں بتلائیں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگو، اے صحابہ، تمہارے اوپر ایک بڑا عظمت والا بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، شہر عظیم، شہر فیہ مبارکن، یہ رات، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو بہت ہی برکت والی ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ ہے شب قدر، وہ ہے لیلۃ القدر۔ تو اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ ہے لیلۃ القدر۔ اور آگے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رمضان کی رات میں قیام کو یعنی تراویح پڑھنے کو سنت قرار دیا ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں یعنی رمضان میں اگر کوئی نفلی عبادت کرے گا تو نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہوگا، اور اگر کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے تو دوسرے مہینے کے 70 فرض کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ وہ شہر الصبر، یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس لگتی ہے، پانی موجود ہے اور کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ کا حکم نہیں ہوا، یہ صبر کرنا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو کہا کہ روزہ رکھو، چاہے وہ فقیر ہو یا امیر ہو یا کروڑ پتی ہو۔ اللہ نے ایک مہینہ مالداروں کو بھی بھوکا رکھا، اس لیے رکھا تاکہ ان کے دلوں میں یہ احساس ہو کہ ہمارے وہ بھائی جن کو اور دنوں میں کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، ایک وقت کا کھانا ملتا ہے دوسرے وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، تاکہ غریبوں سے ہمدردی اور محبت پیدا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا روزہ کو فرض قرار دیا تاکہ انسانوں سے غریبوں سے ہمدردی ہو۔ اور اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک گھونٹ لسی پلا دیا، ایک کھجور سے افطار کرا دیا، تو اللہ تعالی جو ہے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے
ہر شخص کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ روزہ دار کو افطار کرائے، یعنی بھرپیٹ ان کو افطاری دے اور کھلائے پلائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھرپیٹ کھلانے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرماتا ہے جو ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی سے افطار کرا دے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب فرماتا ہے. ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ. اور جو شخص روزہ دار کو بھر پیٹ کھلاتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک کھجور کھلا دے، تو اس پہ یہ ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور جو افطار کیا اس کے ثواب میں سے کمی نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کو افطار کرا دیا تو سارا ثواب ہم کو مل جائے گا، آپ کے روزہ کا ثواب آپ کو نہیں ہوگا، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ثواب میں سے کمی نہیں کرتے ہیں. اور باقی صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی مالدار نہیں کہ افطار کرائیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ بھر پیٹ کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک کھجور کھلا دو گے، ایک گھونٹ پانی پلا دو گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ثواب عطا کریں گے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے. لیکن اگر کوئی بھر پیٹ کھلاتا ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ اگر کوئی آدمی بھر پیٹ روزہ دار افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے اس کو پانی پلائیں گے، جس کی تاثیر اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ جب تک وہ جنت میں نہیں چلا جائے گا اسے پیاس نہیں لگے گی. حشر کا میدان ہوگا اور سورج یہ 1 کلومیٹر یا اس سے کم، یا 1 کلومیٹر تو کافی ہو گیا، یہ جو تار کا درخت وغیرہ ہوتا ہے اس کے قریب آ جائے گا. سمجھیے تپش کا کیا حال ہوگا. یہ آج سورج کی روشنی، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ سورج کی روشنی 1 سیکنڈ میں 80,000 کلومیٹر کی رفتار سے سورج کی روشنی چل رہی ہے. تب سورج کی روشنی کو زمین پر آنے میں تقریباً 8 منٹ لگ جاتا ہے. اس اعتبار سے سورج کی دوری زمین سے 8 کروڑ کلومیٹر دور ہے. یہ سورج ہماری زمین سے 8 کروڑ کلومیٹر دور ہے. تو اس دوری پر رہتے ہوئے جون جولائی کے مہینے میں انسانوں کا کیا حال ہوتا ہے، جبکہ 8 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے. لیکن جب سورج سوا نیزہ کے دوری پر ہوگا، تار کے قریب آ جائے گا، تو کیا حال ہوگا. انسان پریشان حال ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، پیاس سے ہے نہیں حلق سوکھ رہی ہوگی. لیکن جس نے روزہ دار کو بھر پیٹ افطار کرایا ہوگا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، جس کی وجہ سے اسے پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کے بعد آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر اول رحمت واوسط مغفرت واخر عتق من النار، کہ یہ مہینہ جو ہے اس کا پہلا عشرہ جو ہے رحمت ہے، اور درمیانی عشرہ ہے نہیں مغفرت ہے، اور آخری عشرہ 20 رمضان سے لے کے یہ جہنم سے آزادی کا ہے. اور آخر میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کہ جو شخص اپنے غلام سے، اپنے نوکر چاکر سے بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا. مثلا آپ کے ہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے، 8 گھنٹہ کا پیسہ لیتا ہے، آپ اس سے 6 گھنٹہ ہی ڈیوٹی لیجئے، 4 گھنٹہ ہی ڈیوٹی لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے، تنخواہ اسے پوری دیجئے. اگر بوجھ زیادہ مشقت کا کام ہے، اکیلے وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، آپ میں اس کا ہیلپ کر دیجئے. یہ ہے اپنے ماتحت اور غلام مزدور کے ہاتھوں میں یہ ہاتھ بٹانا. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں تو جیسے ہمیں بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، یہ غریب بھائی جو ہمارے یہاں آ کر کے جھاڑو لگاتے ہیں اور دوسرا کام کرتے ہیں، اگر مسلمان ہیں تو انہیں بھی پیاس کا احساس ہوتا ہے. لیکن اللہ نے انہیں اتنا مال نہیں دیا ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں روزہ میں بھی کام کرتے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، ان سے کام کم لیا جائے، مزدوری پوری دیا جائے. اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھنی چاہیے. وہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان اللہ کو راضی اور خوش کرتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کو کوئی چارہ کار نہیں. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی 2 چیزیں جن سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز ہے استغفار کی کثرت، یعنی اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب. یہ مغفرت کے الفاظ. تو 2
کلمات کی چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی 4 چیزوں کی 2 چیزیں جو ہیں، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرا استغفار یعنی استغفر اللہ ربی، مغفرت کے جو الفاظ ہیں یہ مانگنا، ان سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اور دوسری 2 چیزیں ہیں جس کا فائدہ ڈائریکٹ ہم انسانوں کو ملتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک جنت کی طلب کرنا یعنی اللہ سے جنت کو مانگنا، اور دوسری چیز جہنم سے پناہ مانگنا، اللہ سے خوب دعائیں مانگنا رمضان میں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا کیجئے، اور جنت میں بھی جنت الفردوس کا سوال کیا جائے اور جہنم سے پناہ مانگا جائے۔ ان 4 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک میں اس کے مہینے کی اور وقت کی قدردانی کرنے والا فرمائے، اور عبادت کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں سبوں کو صحت عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہیں حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں اللہ سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سبوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم سبوں کے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سبوں کو جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے بچائیے۔ اللہ ہم سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم سبوں کو حشر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جام کوثر پینا نصیب فرمائیے۔ اللہ ہم سبوں کے حق میں اور ہم سبوں کے ماں باپ اور رشتہ داروں کے حق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے والا بنا دیجئے۔ ہم سبوں کے حق میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگنے سے رہ گیا محض اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کی دعائیں مانگتے تھے ہم بھی دعا مانگتے ہیں، جن چیزوں سے پناہ مانگتے تھے اللہ ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اعمال کا صدقہ طفیل میں اور محض اپنے فضل و کرم سے ہم سبوں کے گناہوں کو بخش دیجئے، ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنا وبنيت المجد أطوادا شداد